السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تھا مچھیرا، اپنے کام میں مگن اور راضی خوش رہنے والا۔ وہ صرف مچھلی کا ہی شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ کنات کا یہ عالم کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اس نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ حیرت نے تو اس کو دنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک چمکتا دمکتا موتی مچھلی کے پیٹ میں۔ سبحان اللہ! سرتاج سرتاج او دیکھو تو مجھے کیا ملا ہے، کیا ملا ہے بتاؤ تو صحیح۔ یہ دیکھو اتنا خوبصورت موتی کدھر سے ملا ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے۔ لاؤ مجھے دو میری پیاری بیوی، لگتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے جو اس کو بیچ کر مچھلی کے علاوہ کچھ اور کھانا کھانے کو ملے گا۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قصہ یہ ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے موتی ملا ہے، دو مجھے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ اوہ، یہ تو بہت عظیم الشان ہے، میرے پاس تو ایسی قیمتی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں ہے، چاہے اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، اس موتی کی قیمت پھر بھی ادا نہیں کر سکتا میں۔ تم ایسا کرو، ساتھ والے شہر کے سب سے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی قیمت ادا کر سکے۔ جاؤ، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ مچھیرا موتی لے کر ساتھ والے شہر کے سب سے امیر کبیر سنار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ کہہ سنایا۔ مجھے بھی تو دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں ایسی کیا خاص چیز مل گئی ہے تمہیں۔ اللہ اللہ، پروردگار کی قسم ہے بھائی، میرے پاس اس کو خریدنے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس کا ایک حل ہے۔ تم شہر کے ولی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے ایسا موتی خریدنے کی اس کے پاس ضرور حیثیت ہوگی۔ مدد کرنے کا شکریہ، میں چلتا ہوں ولی شہر کے پاس۔ اور اب شہر کے ولی کے دروازے پر ہمارا یہ مچھیرا دوست ٹھہرا ہوا ہے، اپنی قیمتی متاع کے ساتھ محل میں داخلے کی اجازت کا منتظر۔ اور اب شہر کے ولی کے دربار میں اس کے سامنے، میرے آقا، یہ ہے میرا قصہ اور یہ رہا وہ موتی جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا۔ اللہ اللہ، کیا عظیم المثال چیز ملی ہے تمہیں، میں تو گویا ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں ہی تھا، لیکن کیسے اس کی قیمت کا شمار کروں؟ ایک حل ہے میرے پاس، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی کچھ قیمت مجھ سے ادا ہو پائے گی۔ آقا 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے مفلوق الحال مچھیرے کے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہیں۔ نہیں، 6 گھنٹے جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، اجازت ہے تمہیں۔ ہمارا یہ مچھیرا دوست ولی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر دنگ ہی رہ گیا۔ بہت بڑا اور عظیم الشان حال کمرہ سلیقے سے 3 اقسام اور حصوں میں بٹا ہوا۔ ایک قسم ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات سے بری ہوئی، ایک قسم ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش مخرمے بستروں پر آراستہ، اور آخری قسم کھانے پینے کی ہر اس شے سے آراستہ جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جائے۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا، 6 گھنٹے؟ مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت ہی زیادہ مہلت ہے یہ۔ کیا کروں گا میں ان 6 گھنٹوں میں آخر؟ خیر، کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، آج تو پیٹ بھر کر کھاؤں گا، ایسے کھانے تو پہلے کبھی دیکھے بھی نہیں، اور اس طرح مجھے ایسی توانائی بھی ملے گی جو ہیرے جواہرات اور زیور سمیٹنے میں مدد دے۔ اور جناب ہمارا یہ مچھیرا دوست خزانے کی تیسری قسم میں داخل ہوا، اور ادھر اس نے ولی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گزار دیے، اور وہ بھی محض کھاتے کھاتے۔
اس قسم سے نکل کر ہیرے جواہرات کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر مخل میں بستروں پر پڑی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، آج تو پیٹ بھر کر کھایا ہے، کیا بگڑ جائے گا اگر تھوڑا آرام کر لیا جائے تو؟ اس طرح معلومات جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، اور موقع کیوں گنوایا جائے؟ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا اور بس۔ پھر وہ گہری سے گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اٹھ اٹھ اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ ہائے، وہ کیسے؟ جی تو نے ٹھیک سنا ہے، نکل ادھر سے باہر کو۔ مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کافی وقت نہیں ملا، تھوڑی مہلت اور دو۔ تجھے اس خزانے میں آئے 6 گھنٹے گزر گئے ہیں، اور تو اپنی غفلت سے اب جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے کیا؟ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، تاکہ جب ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا بلکہ اس سے بھی بہتر کھانا خرید پاتا، اور اس جیسے بلکہ اس سے بھی بہتر آسائش والے بستر بنواتا۔ لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا جس میں رہتا تھا۔ باہر نکل کر سمندروں کی وسعت دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کیا۔ نکالو باہر اس کو۔ نہیں نہیں، مجھے ایک مہلت اور دو، مجھ پر رحم کرو۔ یہ قصہ تو ادھر ختم ہو گیا، لیکن عبرت حاصل کرنے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس قیمتی موتی کو پہچانا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ تمہاری روح ہے۔ اے ابن آدم، اے ضعیف مخلوق، یہ ایسی قیمتی چیز ہے جس کی قیمت کا ادراک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس خزانے کے بارے میں سوچا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ جی ہاں، وہ دنیا ہے۔ اس کی عظمت کو دیکھ دیکھ کر اس کے حصول کے لیے ہم کیسے مگن ہیں۔ اس خزانے میں رکھے گئے ہیرے جواہرات وہ تیرے اعمال صالحہ ہیں، اور وہ پرتعیش آسائش بستر وہ تیری غفلت ہے، اور وہ کھانا پینا وہ شہوت ہے۔ اور اب اے مچھلی کا شکار کرنے والے دوست، اب بھی وقت ہے کہ نیند غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش اور آرام دہ بستر کو، اور جمع کرنا شروع کر دے ان ہیروں اور جواہرات کو جو کہ تیری دسترس میں ہی ہیں، اس سے قبل کہ تجھے دی گئی 6 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے۔ تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی۔ خزانے پر معمور سپاہیوں نے تو تجھے ذرا سی بھی اور زیادہ فرصت نہیں دینی، اور تجھے ان نعمتوں سے باہر نکال دینا ہے جن میں تو رہ رہا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔